ولا يغرنكم بالله الغرور إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير صدق اللہ العظیم۔ سورۃ الروم کی آخری 15 آیات آیت نمبر 20 سے آیت نمبر 34 تک آپ کے سامنے تلاوت ہوئی۔ پہلی بات، اللہ تعالیٰ نے 2 طرح کے احسانات کو ذکر فرمایا ہے۔ نمبر 1، اللہ نے اپنی قدرت کاملہ سے انسانوں کے لیے، جانوروں کے لیے بہت ساری چیزوں کو مسخر کیا۔ نمبر 2، دوسرا احسان، اللہ تعالیٰ نے ظاہری اور باطنی نعمتوں کی تکمیل کو بیان فرمایا۔ الم تروا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، فرمایا کیا تم نے نہیں دیکھا کہ جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب کو اللہ نے تمہارے لیے مسخر کیا ہے، تمہارے قابو میں کر دیا ہے۔ دیکھیے یہاں 2 باتیں سمجھیے۔ پہلی بات رؤیت اور دوسری بات تسخیر کا معنی۔ رؤیت کہتے ہیں دیکھنے کو۔ رؤیت کس کو کہتے ہیں؟ دیکھنے کی 2 حیثیتیں ہیں، ایک آنکھ سے دیکھنا اور ایک دل سے دیکھنا۔ رؤیت بصری، رؤیت قلبی۔ رؤیت بصری یہ ہے کہ کوئی آدمی کسی بھی چیز کو اپنی آنکھ سے دیکھ رہا ہو، اس کو بھی رؤیت کہتے ہیں۔ کہا جاتا ہے، پوچھا جاتا ہے، بولا جاتا ہے کہ تم نے دیکھا نہیں، وہ دیکھو، یہ دیکھو، اس کو دیکھو، اس کو دیکھو۔ یہ جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں یہ آنکھ سے دیکھنے کے لیے ہوتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے دل سے دیکھنا۔ دل سے دیکھنا اس کو بصیرت بھی کہتے ہیں، اور اس کو غور اور فکر کرنے کا معنی بھی اس کو کہا جاتا ہے۔ کیا معنی؟ کہ آپ اپنے دل سے دیکھیے، معنی یہ کہ اس پہ غور کیجئے، اس پہ۔ اور الم ترا، کیا آپ نے دیکھا نہیں، اس کے دونوں معنی ہیں۔ بہت ساری چیزیں انسان ان کو اپنی آنکھ سے دیکھتا ہے، اور اسی طریقے سے کئی چیزیں ایسی ہیں جنہیں انسان اپنی دل سے دیکھتا ہے۔ یاد رکھیے کہ دل سے دیکھنا بعض اوقات غور کے معنی میں ہوتا ہے، بعض اوقات علم کے معنی میں ہوتا ہے۔ الم ترا، کہ آپ کے علم میں نہیں، کہ آپ نے غور نہیں کیا، یہ رؤیت قلبی ہے۔ رؤیت قلبی کی یہ 2 صورتیں ہیں، غور نہیں کیا یا آپ کو معلوم نہیں، ٹھیک ہے۔ تو رؤیت کے 2 معنی، ایک آنکھ سے دیکھنا اور ایک دل سے دیکھنا، دونوں ہی یہاں مراد ہو سکتے ہیں۔ اگلی بات، تسخیر۔ تسخیر کے بھی 2 معنی ہیں۔ تسخیر کا ایک معنی یہ ہے کہ کوئی چیز کسی کے قبضے میں دے دی جائے، اس کو بھی تسخیر کہتے ہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے قبضے میں بہت ساری چیزیں دے رکھی ہیں۔ مثال کے طور پر انسانوں کے قبضے میں جانور ہیں، اب وہ جانوروں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، انہیں فروخت کرتے ہیں، ان کا گوشت کھاتے ہیں، ان کا دودھ پیتے ہیں وغیرہ، جن کا دودھ پیا جاتا ہے۔ انسان کے قبضے میں اللہ نے زمین کو کیا ہے، زمین کو وہ سیراب کرتا ہے، زمین میں وہ پھل لگاتا ہے، زمین میں وہ پودے اگاتا ہے، زمین میں وہ اناج اگاتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ جب چاہتا ہے اس زمین کو کاٹ دیتا ہے، جب چاہتا ہے اس زمین کو کھود دیتا ہے، جب چاہتا ہے اس زمین میں کچھ بنا لیتا ہے۔ یہ قبضہ ہے، یہ اللہ نے تسخیر، یعنی اس کو قبضے میں دے دیا۔ تسخیر کا ایک معنی یہ کہ چیزوں کو اللہ نے قبضے میں دے دیا۔ اب اس کی بے شمار مثالیں، بے شمار مثالیں۔ تسخیر کا ایک دوسرا معنی، تسخیر کا دوسرا معنی یہ ہے کہ چیز انسان کے قبضے میں نہیں لیکن انسان اس سے مستفید ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر آسمان میں چمکتا دمکتا سورج، انسان اس سے فائدہ اٹھاتا ہے، حالانکہ انسان کے قبضے میں نہیں ہے، انسان کے قبضے میں نہیں ہے۔ چاند، انسان فائدہ اٹھاتا ہے لیکن قبضے میں نہیں ہے۔ ہوا جو قدرتی چل رہی ہے انسان کے قبضے میں نہیں ہے کہ جس طرف چاہے موڑ دے اس کو، نہیں، لیکن فائدہ اٹھاتا ہے۔ یاد رکھیے کہ بہت ساری چیزیں اللہ کی وہ ہیں
بہت ساری نعمتیں، بہت ساری قدرتیں ایسی ہیں جن سے انسان فائدہ اٹھاتا ہے لیکن وہ اس کے قبضے میں ہوتی نہیں. تو تسخیر کا ایک معنی ہے قبضے میں ہونا، اور دوسرا معنی ہے کہ قبضہ تو اس کا نہیں لیکن فائدہ اٹھا رہا ہے، فائدہ. اور یہ جو تسخیر کا دوسرا معنی ہے، اس لحاظ سے ہم دیکھیں تو یہ جو جتنے مظاہر قدرت ہیں یہ سارے کے سارے ان سے انسان اور جانور فائدہ اٹھا رہے ہیں. اور یہ ساری چیزیں بنائی اللہ نے کس کے لیے؟ انسانوں اور جانوروں کے فائدے کے لیے. اب آیت کریمہ کی طرف دیکھیے، الم تروا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سبھی کو اللہ نے تمہارے قابو میں کر دیا، تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے. یا تو تمہارے قبضے میں ڈائریکٹ دے دیا، یا یہ کہ تم اس سے فائدہ اٹھا رہے ہو. اللہ اکبر. اب ایک بات پہلے ہوئی تھی، اور وہ کیا تھی کہ ایک احسان اللہ نے یہ جتلایا کہ ہم نے چیزوں کو آپ کے لیے مسخر کیا، یہ پہلا احسان. اب دوسرا احسان کیا ہے؟ نعمتیں تمام کی. فرمایا وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً، اور تم پر اپنی ظاہری اور باطنی نعمتیں پوری کر دی ہیں. کیا مطلب یہ ہے کہ دیکھیے نعمتوں کی دو قسمیں ہیں، ایک ظاہری اور ایک باطنی. ظاہری نعمتوں کا تعلق عمومی طور پر انسان کی جسمانی نشو و نما کے ساتھ ہے، اور باطنی نعمتوں کا تعلق عمومی طور پر انسان کی روحانی نشو و نما کے ساتھ ہے. یہ بات سمجھ گئی جی؟ اب انسان کے لیے جو ظاہری جسم میں نشو و نما کی جن چیزوں سے کی ضرورت ہے وہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے میسر فرمائی ہیں. اور یہ اتنی بڑی بات ہے، اس کو غور کیجیے گا. ہر دور میں، ہر زمانے میں، ہر وقت کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ظاہری جسمانی نشو و نما کے لیے ضرورتوں کو پورا کیا ہے. آج آپ دیکھتے ہیں پیٹرول ہے، آج آپ دیکھتے ہیں ڈیزل ہے، آج آپ دیکھتے ہیں کہ ایندھن کے دوسرے ذرائع موجود ہیں، لیکن کبھی کسی زمانے میں چکماک سے آگ روشن کی جاتی تھی، لکڑیاں جلائی جاتی تھیں، تب تیل نہیں تھا، تب گیس نہیں تھی، تب یہ چیزیں نہیں تھیں. اس وقت بھی تو انسان کا گزارا ہو رہا تھا، انسان کھاتا تھا، پیتا تھا، چیزوں کو بناتا تھا، پکاتا تھا. ہاں جی، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر دور میں، ہر زمانے میں انسان کی جو ضرورت تھی اللہ نے اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اسی کائنات سے چیزوں کو مہیا کیا. جیسے جیسے یہ امت آگے بڑھتی جائے گی ویسے ویسے اس کی ضروریات بھی بڑھتی جائیں گی. چونکہ تعداد بڑھے گی تو مسائل بڑھیں گے، مسائل بڑھیں گے تو وسائل کی ضرورت ہوگی، اور وسائل پیدا کرنا کس کا کام ہے؟ اللہ کا. ظاہری نعمتیں، یعنی میں نے عرض کیا کہ مختصر اور خلاصتاً یہ بات ہے کہ ہر زمانے میں، ہر وقت میں انسانوں کی ضرورت کے لحاظ سے جو چیزیں ان کو ضرورت تھی، محتاجی تھی، اللہ نے وہ ان کو مہیا فرمائی ہیں. وہ زمین سے پیدا کی ہیں، وہ سمندر سے پیدا کی ہیں، وہ آسمان سے برسائی ہیں، وہ ہواؤں کے ذریعے سے دی ہیں. یہ اللہ کی شان ہے، اللہ نے دینی ہے، اللہ دے رہے ہیں، اللہ ہی دیں گے. اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے تم پر اپنی نعمتوں کو ظاہری طور پر پورا فرمایا. اب باطنی نعمتیں کیا ہیں؟ باطنی نعمتوں میں، ظاہری نعمتوں میں ہوا، پانی، یہ وہ سارا کچھ اس میں شامل ہے. جو باطنی نعمتیں ہیں وہ کیا ہیں؟ باطنی نعمتوں میں یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نور ہدایت انسان کو عطا کیا ہے، ہدایت کے ذرائع عطا کیے ہیں، جیسا کہ نبوت، جیسا کہ علم وحی، جیسا کہ اللہ کے دین کا جو ایک پیغام کا ایک سلسلہ ہے وہ انسانوں تک پہنچے. تو یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بے ہم پہنچائی ہیں بذریعہ وحی، بذریعہ القاء. ہاں جی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں تک اس رہنمائی کو، اسی لیے فرمایا وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً. یہ دونوں باتیں سمجھ میں آ گئی تھی. پہلی بات، دو احسانات. وہ دو احسانات کون سے ہیں؟ نمبر ایک، اللہ کی طرف سے بہت ساری چیزوں میں انسان کے لیے تسخیر، چاہے وہ تسخیر قبضے کی صورت میں ہو، چاہے وہ تسخیر فائدے کی صورت میں ہو، دونوں صورتوں میں. دوسری بات کیا کہ دوسرا احسان
کہ اللہ نے اپنی نعمتوں کو مکمل فرمایا۔ پھر نعمتوں کی دو قسمیں ہیں، ظاہری اور باطنی۔ ظاہری نعمتیں جسمانی نشو و نما کے لیے، باطنی نعمتیں روحانی ترقی کے لیے۔ یہ دو باتیں سمجھ میں آ گئی؟ آگے چلیں۔ آگے یہ تقاضا یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے عطا کردہ ان ظاہری اور باطنی نعمتوں کا تقاضا یہ تھا کہ بندہ اللہ کی معرفت حاصل کرتا، بندے کو اللہ کی پہچان ہوتی، بندہ اپنے رب کا شکر ادا کرتا، بندہ اپنے رب کی بندگی کرتا۔ چاہیے تو یہی تھا نا۔ اللہ اگلی بات کیا فرماتے ہیں؟ شکوہ کرتے ہیں۔ فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ۔ اللہ اکبر۔ فرمایا بعض لوگ ایسے ہیں کہ اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں، نہ علم رکھتے ہیں، نہ ہدایت رکھتے ہیں، اور نہ کتاب روشن۔ چاہیے یہ تھا کہ یہ لوگ اللہ کی ان نعمتوں سے فائدہ اٹھا کر اللہ کا شکر ادا کرتے۔ اب تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں، آیت نمبر 12 میں اللہ پاک نے کیا فرمایا تھا؟ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ۔ ہم نے لقمان کو حکمت دی تاکہ وہ اللہ کا شکر ادا کریں۔ یہی بات کہی تھی پچھلے درس میں۔ اب جناب لقمان نے تو شکر ادا کیا، ہمیں ان کے احوال، ان کے حالات، اور خاص طور پہ قرآن کا تذکرہ بتاتا ہے۔ غلام ہوں، غیر نبی ہو، اور اللہ ان کا ذکر قرآن میں کرے، اور قرآن میں صرف ذکر نہیں، ذکر تو فرعون کا بھی ہے، ذکر تو حامان اور قارون کا بھی ہے۔ بھائی ذکر یہاں پر خیر کا ہے، ذکر یہاں پر کس انداز کا ہے کہ اس اللہ کے بندے کی نصیحتیں اتنی اللہ کو پسند آئیں کہ اللہ نے ان نصیحتوں کو قرآن کا حصہ بنا کر ذکر کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شکر گزار بندے تھے، اللہ کا بہت زیادہ شکر کرنے والے تھے، اسی لیے ان کا تذکرہ قرآن پاک نے کیا ہے۔ اب یہ سمجھیے کہ جب قرآن پاک نے ان کا تذکرہ فرمایا ہے تو کس بنیاد پہ کیا؟ کہ اللہ کہتے ہیں ہم نے ان کو حکمت ادا کی تاکہ وہ شکر ادا کریں۔ اس کا مطلب یہ انہوں نے شکر ادا کیا۔ اب اس آیت کریمہ میں جو پہلی آیت ہے اس میں بیان کیا گیا کہ ہم نے انسانوں کے لیے اپنی ظاہری اور باطنی نعمتوں کو مکمل کیا ہے۔ تو اس کا تقاضا بھی پھر یہ ہے کہ بندے اللہ کا شکر ادا کریں، جیسا کہ لقمان نے شکر ادا کیا۔ اب انہوں نے شکر ادا کیا، ہم نے ان کے لیے نعمتوں میں اضافہ کیا، تم ادا کرو گے تو تمہارے لیے بھی نعمتوں میں اضافہ ہوگا۔ یہی بات سمجھ آئی؟ لیکن بعض لوگ ایسے ہیں کہ بجائے شکر ادا کرنے کے جھگڑتے ہیں۔ کتنے بےہودہ قسم کے لوگ ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ان کے پاس تین باتیں فرمائیں۔ فرمایا نہ ان کے پاس علم ہے، نہ ان کے پاس ہدایت ہے، تیسری بات نہ ان کے پاس روشن کتاب ہے۔ کس بنیاد پہ جھگڑ رہے ہیں؟ علم نہیں ہے، معنی یہ ہے کہ کوئی عقلی دلیل ان کے پاس نہیں ہے۔ علم نہیں یعنی عقلی دلیل، جیسا کہ اللہ نے بہت ساری اپنی قدرت کے مظاہر بیان کیے ہیں، ان کے پاس کون سی دلیل ہے کہ جو یہ پیش کر سکیں؟ اسی لیے تو قرآن پاک نے کہا ہے کہ یہ تو ھذا خلق اللہ، یہ اللہ کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں۔ ارونی ماذا خلق الذین من دونی، تم بتاؤ کہ تمہارے معبودان باطلہ نے کیا بنایا ہے۔ تمہارے پاس کوئی عقلی دلیل ہے؟ تمہارے پاس کوئی دلائل قدرت ہیں؟ نہیں ہے۔ یعنی تمہارے پاس ایسے کوئی دلائل ہیں کہ جن کو دلائل قدرت کا مقابلے میں کھڑا کیا جا سکتا ہے؟ جب نہیں ہے تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ کیوں جھگڑ رہے ہیں جب ان کے پاس عقلی طور پہ دلیل ہی کوئی نہیں۔ دوسری بات فرمائی کہ ان کے پاس ہدایت نہیں ہے۔ ہدایت نہ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ ان کے پاس جو ہدایت کا ذریعہ تھا ایسے کوئی دلیل نہیں ہے۔ ہدایت کا ذریعہ کیا ہے؟ اللہ کے نبیوں کی وساطت سے علم وحی، یہ ہدایت کا ذریعہ ہے۔ اللہ کے نیک بندوں کے ذریعے سے ان کی حکیمانہ گفتگو، ربانیین جو اللہ کے نیک بندے ہیں، اللہ کے جو برگزیدہ لوگ ہیں، ان برگزیدہ اللہ کے بندوں کی، اگرچہ وہ نبی نہیں ہوتے لیکن ان کی ہدایات اور ان کی نصائح وہ بھی انسانوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہوتی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے لقمان کی نصیحتوں کو بیان کیا۔ لقمان حکمائے ربانیین میں سے ہیں، حکیم ہیں، اللہ کے برگزیدہ ہیں، اللہ کے انتہائی قریب ہیں۔ ہم نے ان کی نصیحتوں کو ذکر کیا۔ ہے تمہارے پاس ان کے مقابلے کی کوئی نصیحتیں جن کو ہم تمہاری ہدایت کا ذریعہ کہہ سکیں؟ تم
بتاؤ کہ جن کو تم پوچھ رہے ہو کیا ان کی تعلیمات یا ان کے پاس کوئی ایسی ہدایات ہیں کہ جو انسانوں کی ہدایت کا ذریعہ بنے، بلکہ ان کے سارے اعمال، تمہارے سارے کے سارے اعمال تو انسانوں کی بربادی کا ذریعہ ہیں، فساد نفس کا ذریعہ ہیں۔ اللہ کو چھوڑ کر غیر کو پوجا کرنا یہ بذات خود فساد ہے۔ تیسری بات، روشن کتاب نہیں، روشن کتاب نہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس سورہ مبارکہ کی ابتدا میں روشن کتاب کا ذکر کیا۔ اس روشن کتاب میں انسان کی روحانی ترقی کے سارے دلائل موجود ہیں، روحانی ترقی کے سارے دلائل موجود ہیں۔ اب کہا گیا کہ تمہارے پاس یا تمہارے معبودان باطلہ کے پاس کوئی کتاب نہیں روشن جس میں روحانی ترقی کے ذرائع ہوں، بلکہ یوں سمجھیے کہ کتابیں بڑی 4 ہیں، تورات، زبور، انجیل، قرآن، 4 بڑی کتابیں ہیں۔ ان چاروں بڑی کتابوں میں اللہ تبارک و تعالی نے مسئلہ توحید کو بنیادی طور پر بیان فرمایا۔ پھر جو قرآن پاک کے اندر بیان ہوا، آپ حیران ہوں گے کہ اس کلام مقدس کے ہر سپارے میں، ہر صورت میں، ہر رکوع میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی توحید کے دلائل دیے ہیں۔ اب جب یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ شرک کی تردید ہو گئی، اللہ تعالیٰ ایک حجاب جو انسانوں کے سامنے اللہ کی الوہیت کو تسلیم کرنے کا ہے، اس حجاب کو دور کرنے کے لیے آیت نمبر 21 میں ایک بات سمجھاتے ہیں۔ دیکھیے، انسان دنیا میں اللہ کی بات کو نہیں مانتا، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ اپنی برادری، اپنے معاشرے سے خوف رکھتا ہے۔ اگر میں ان کے طرز زندگی کو چھوڑ کر ایک نئی طرز زندگی کو اختیار کروں گا تو میرے لیے یہ لان تان کا موجب ہوگا، میرے لیے مشکلات ہوں گی، میرے لیے جو ہے وہ تکالیف ہوں گی، جیسا کہ نصارہ نجران نے آ کر کے یہ بات کہی بھی۔ تو یہ ایک حجاب ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس حجاب کو یہاں پر دور کر رہے ہیں۔ بعض اوقات انسان اللہ کی رسول کی بات کو اس لیے نہیں مانتا کہ اگر میں مان لوں گا تو میرے یہ دولت کی ریل پہ، میری یہ عیاشیوں کا جو سلسلہ ہے، میرا یہ دنیا کے اندر جو تمطراق اور یہ جو میرا جو ہے وہ جاہ و جلال اور جاہ و حشمت کا ایک سلسلہ ہے، یہ ختم ہو جائے گا۔ یہ مختلف قسم کے حجابات ہوتے ہیں، رکاوٹیں۔ حجاب کو مانا رکاوٹ، مختلف قسم کی رکاوٹیں ہوتی ہیں۔ انہی رکاوٹوں میں سے ایک رکاوٹ ہے آباء و اجداد کے دین کو ترک کر کے دوسرے دین کو اختیار کرنا۔ یہ ان کے نزدیک بڑا ہی مشکل تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی بات کو ذکر کیا، وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو کتاب نازل فرمائی ہے اس کی پیروی کرو، تو قالوا، جواباً وہ کہتے ہیں، بل نتبع ما وجدنا علیہ آباءنا، ہم تو اسی کی پیروی کریں گے جس پر اپنے باپ دادا کو پایا۔ اللہ فرماتے ہیں اولو کان الشیطان یدعوہم الی عذاب السعیر، بلا اگرچہ شیطان ان کو دوزخ کے عذاب کی طرف بلاتا ہو، اگرچہ شیطان ان کو دوزخ کے عذاب کی طرف بلاتا ہو۔ یہ ترجمہ اب اس کے ضمن میں عبارت کیا ہوگی؟ عبارت یہ ہوگی تب بھی یہ ان کی بات مانیں گے، یعنی اگر ان کو شیطان نے دوزخ کی طرف بلایا تو کیا یہ اس دوزخ کی طرف دوڑے چلے جائیں گے؟ اب بات ذرا سمجھیے گا۔ دیکھیے، آباء و اجداد کی پیروی کرنا کیا منع ہے؟ اس آیت کریمہ سے تو بظاہر یہ پتہ چل رہا ہے اپنے آباء و اجداد کی پیروی کرنا، اپنے بڑوں کی پیروی کرنا کیا ہے؟ ممنوع ہے۔ اس کا جواب یہ کہ نہیں، آباء و اجداد کی 2 قسمیں ہیں۔ آباء و اجداد وہ جو رحمانی طریقے کو اپنائے ہوئے تھے، علم و ہدایت والے تھے، ایک وہ۔ دوسرا آباء و اجداد وہ جو شیطانی چال میں پھنس گئے، شیطان کے راستے پہ چلتے رہے، شیطان والے رہے۔ دونوں میں فرق ہے۔ جو آباء و اجداد علم و ہدایت والے ہوں، ان کی پیروی کرنا نہ صرف مستحسن ہے بلکہ مطلوب ہے۔
اور جو آبا و اجداد غلط راستے پہ ہوں، شیطان کی راہ پہ چلتے ہوں، ان کی پیروی سے بچنا اس کا حکم ہے، یہی واجب ہے اور یہی ان کے لیے نجات کا باعث ہے۔ اب قرآن مجید نے دونوں طرح کے آبا و اجداد کا ذکر کیا ہے۔ آپ سورہ یوسف میں پڑھ چکے کہ جناب سیدنا یوسف علیہ السلام جب جیل کی کال کوٹری میں گئے تو ان سے خواب بیان کرنے والے دو نوجوانوں نے اپنا خواب بیان کیا، تو حضرت نے ان کو اپنا تعارف کروایا۔ تعارف کیا کروایا؟ وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ مَا كَانَ لَنَا أَن نُشْرِكَ بِاللَّهِ مِن شَيْءٍ ذَلِكَ مِن فَضْلِ اللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسِ۔ جناب یوسف علیہ السلام وہاں پر برملا یہ کہتے ہیں وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي، میں اپنے آبا و اجداد کے طرز زندگی کو اس کی پیروی کرتا ہوں، میں ان کے نقش قدم پر چل رہا ہوں، میں ان کی روش کو اختیار کیے ہوئے ہوں۔ یہاں اس آیت کریمہ میں نبی ہیں، اپنے آبا و اجداد کی پیروی کی بات کر رہے ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ آبا و اجداد اگر نیک ہوں، صالح ہوں، علم والے ہوں، ہدایت والے ہوں، تو ان کی پیروی نہ صرف جائز بلکہ ان کی پیروی مطلوب ہے، ان کی پیروی کیجیے۔ اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے جد امجد کی پیروی کا حکم دیا ہے، ان اتبع ملت ابراہیم حنیفہ، اوحینا الیک ان اتبع ملت، ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے کہ آپ اپنے والد، اپنے دادا ابراہیم کی ملت کی پیروی کیجیے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ علم و ہدایت والے آبا ہوں تو ان کی پیروی ضروری ہے، ان کی پیروی مطلوب ہے۔ اچھا، اگر آبا و اجداد گمراہ ہوں، کافر ہوں، بے ایمان ہوں، فاسق ہوں، فاجر ہوں، ان کے بارے میں آگاہی ہو، معلومات ہو کہ یہ لوگ رائے حق سے برگشتہ تھے، وقت کے نبیوں کو جھٹلایا ہے، وقت کے نبیوں کی بات کو نہیں مانا، یا ان کا طرز زندگی جو ہے وہ کافرانہ تھا، غاصبانہ تھا، جو ہے وہ ظالمانہ تھا، ایسی صورت میں ان کی پیروی نہیں کی جائے گی، ان کی پیروی سے بچنا واجب ہے۔ اب یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ اب اگلی بات سمجھ، جب آپ کو یہ سمجھ میں آ گئی کہ آبا و اجداد کی دو قسمیں ہیں، علم و ہدایت والے، ان کی پیروی مطلوب، شیطان اور ضلالت والے، گمراہی والے، ان کی پیروی سے اجتناب کرنا واجب۔ تو اب ایک سوال سمجھیے، کچھ لوگ دوسروں کو دھوکہ دینے کے لیے کہتے ہیں کہ دیکھیں جی صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہوگی، اپنے آبا و اجداد کی، اپنے بزرگوں کی، اپنے اسلاف کی، علماء کی، اکابر کی، محدثین کی، فقہاء کی، ان کی پیروی نہیں ہوگی، کیونکہ ان کی پیروی تو آبا و اجداد کی پیروی ہے، قرآن پاک نے آبا و اجداد کی پیروی سے منع کی ہے۔ اللہ کے بندو، ایک آیت پڑھی ہے تو دوسری کو بھی پڑھ لو، ایک جگہ کچھ پڑھا ہے تو دوسری جگہ بھی پڑھ لو۔ ایک جگہ مثبت بات ہے، ایک جگہ منفی بات ہے، تم نے منفی کو پڑھ لیا، مثبت کو نہیں پڑھا۔ یاد رکھیے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہوں یا کوئی اور فقیہ امام ہو، اگر ان کا موقف قرآن و سنت کے مطابق نہیں، اصول اربع، اجماع اور قیاس کے مطابق نہیں، تو پھر ہم ان کے موقف کو چھوڑ کر کے دوسرے کے موقف کو اختیار کریں گے۔ یہ بات خود انہوں نے بھی کہی ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ اس آیت کریمہ کا مصداق فقہاء نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی تقلید تو حرام ہے، یہ دیکھیں بھائی تقلید حرام نہیں ہے، کس نے کہا تقلید حرام ہے؟ اگر تقلید حرام ہے تو میں نے ابھی دو آیتیں پڑھی ہیں، یوسف علیہ السلام کیوں کہہ رہے ہیں کہ میں آبا و اجداد کی تقلید کر رہا ہوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کیوں فرما رہے ہیں کہ آپ ملت ابراہیمی کی تقلید کیجیے؟ تقلید کا معنی پیروی ہے نا جی، تو پیروی ہوگی تب جب حق پہ ہوں گے، اگر ہر پہ حق پہ نہیں ہے تو پیروی نہیں ہے، بس بات ختم۔ آگے چلیے، وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ۔ جو شخص خود کو اللہ کے سپرد کر دے، وَهُوَ مُحْسِنٌ، اور نیکوکار بھی ہو وہ، فَقَدِ اسْتَمْسَكَ، پس اس نے تھام لیا، بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، العروہ کڑا اور الوثقیٰ معنی مضبوط، یعنی مضبوط کڑے کو تھام لیا۔ حضرت عبداللہ ابن السلام رضی اللہ تعالی عنہ ایک بار ایک خواب دیکھتے ہیں۔ خواب کیا دیکھا؟ رحمت دو علیہ وسلم کے بعد حاضر ہوئے، یا رسول اللہ میں نے خواب دیکھا ہے، اور خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ اونچ
اونچا ستون ہے اور میں اس ستون پہ چڑھ گیا اور اوپر جا کر کے میں نے ایک کڑا تھا اس کو مضبوطی سے ایسے کر کے پکڑ لیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عبداللہ تم ہدایت پر ہو اور تم نے مضبوط کڑے کو پکڑ لیا اور تم جنت میں جنتی ہو. یہ کون سا کڑا ہے جس کو یہاں پر قرآن پاک نے بیان کیا ہے؟ اس کڑے سے مراد اللہ کے دین ہے، اللہ کا دین ہے، اللہ کی رسی ہے جو کہ قرآن کی صورت ہے. جس نے اپنے آپ کو رب کے سپرد کر دیا اور نیک بھی ہوا اس نے مضبوط کڑے کو تھام لیا. کیا معنی ہے کہ اس کی سمت درست ہو گئی، اس کا رخ درست ہو گیا، اس کا انتخاب اچھا ہو گیا اور اس کا انتخاب نجات والا ہے، کامیابی والا ہے. اسی کو قرآن نے کہا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، مضبوطی کے ساتھ اللہ کی رسی کو سبھی مل کر کے پکڑ لو. وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، اور سبھی کاموں کا انجام اللہ ہی کی طرف ہے. کیا ہر کام ہر چیز اللہ کی طرف لوٹ کر دی جائے گی. وَمَنْ كَفَرَ فَلَا يَحْزُنْكَ كُفْرُهُ، اور جو کفر کرے تو اس کا کفر تمہیں غمناک نہ کر دے. اللہ اپنے حبیب سے فرماتے ہیں الینا مرجعہم فننبئہم بما عملوا، ان کو ہماری طرف ہی لوٹ کر آنا ہے، پھر وہ جو کام کیا کرتے تھے ہم ان کو بتا دیں گے. فننبئہم بما عملوا، ہم ان کو آگاہ کر دیں گے، ہم ان کو جتا دیں گے. ان اللہ علیم بذات الصدور، بلا شبہ اللہ دلوں کی بات سے واقف ہے. ان دونوں آیات میں مومن اور کافر کے حوالے سے ایک بات اصولی درجے میں بیان کی کہ جس آدمی نے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیا اس نے مضبوط کڑے کو تھام، جس نے کفر کیا وہ آپ کو غمگین نہ کرے. یہ دونوں باتیں کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھا کہہ رہے ہیں کہ کسی کا ایمان لانا، کسی کا ہدایت کے راستے پہ چلنا اللہ کو فائدہ نہیں دیتا، رسول کو فائدہ نہیں دے گا. کسی کا گمراہی اختیار کرنا اللہ کو نقصان نہیں پہنچائے گا، رسول کو نقصان نہیں پہنچائے گا. اگر فائدہ ملے گا تو تب بھی ایمان لانے والے کو، نقصان ملے گا تو تب بھی کفر اختیار کرنے والے کو. اللہ فرماتے ہیں محبوب آپ پریشان نہ ہو. آپ پریشان ہیں؟ اگلی بات نمتعہم قلیلا ثم نضطرہم الی عذاب غلیظ، ہم ان کو تھوڑا سا فائدہ پہنچائیں گے پھر عذاب شدید کی طرف مجبور کر کے لے جائے جائیں گے. کیا مطلب؟ توجہ، اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کفر اختیار کرنے والوں کے متعلق بات کہی ہے کہ جو لوگ کفر اختیار کرتے ہیں، ناشکری کرتے ہیں، ہم ان کو اپنے پاس بلائیں گے، انہیں سب کچھ بتا دیں گے، جتا دیں گے، ان کو سامنے ظاہر کر دیں گے کیونکہ ہم دلوں کے حال جانتے ہیں. اب اس آیت میں کیا فرمائے گا؟ اس دنیا میں ہم ان کو تھوڑی سی مہلت دے کر کے کچھ مال و متاع دے رہے ہیں، کچھ سامان و زیست دے رہے ہیں، تو کہیں کوئی غلط فہمی کا شکار نہ ہو کہ اللہ کو پکڑنا نہیں آتا، اللہ کی گرفت کمزور ہو گئی یا اللہ عذاب نہیں دے پائیں گے. اللہ فرماتے ہیں نہیں، نمتعہم قلیلا ثم نضطرہم الی عذاب غلیظ. اللہ کھینچ کر کے لے جائیں گے، کھینچ کر کے، زبردستی یہ نہیں چاہیں گے لیکن ہم کھینچ کر کے لے جائیں گے. کہاں؟ عذاب شدید کی طرف. اس سے پتہ چلا کہ اللہ کی قوت، اللہ کی گرفت، اللہ کا انتقام، اللہ کا غضب اور عذاب کا کمزور نہیں ہے. وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. یہاں سے لے کر کے آیت نمبر 30 تک اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کے دلائل اس انداز میں بیان فرما رہے ہیں کہ پھر ایک دفعہ قوم کو، انسانوں کو سمجھا رہے ہیں کہ میرے بندو تمہاری غفلت تو اسی قابل ہے کہ تمہیں فوراً اچک لیا جائے، لیکن میں اچکتا نہیں ہوں، میں عذاب میں مبتلا کرتا نہیں ہوں. محبوب آپ ذرا ان سے پوچھئے تو صحیح نا. پھر سمجھانے کا انداز، پہلے خبردار کیا، خبردار کرنے کے بعد پھر سمجھانے کے انداز سے سمجھا رہے ہیں. وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. اور اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا ہے تو بول اٹھیں گے کہ اللہ نے. اچھا سوال یہ ہے کہ جب وہ بول اٹھیں گے اللہ نے تو پھر تو توحید کا اقرار کر لیا، پھر اللہ ان کو کافر کیوں کہتے ہیں؟ اب یہ ذرا سمجھیے گا یہ نقطہ. یاد رکھیے اس سے مراد ان کا قول زبان والا نہیں ہے کہ زبان سے پکار اٹھیں گے، نہیں. اللہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ ان سے پوچھیں کہ زمین و آسمان کو کس نے بنایا تو یہ زبان سے تو بند ہوں گے، زبان سے اقرار تو نہیں کریں گے، لیکن دل ہی دل میں یہ بات یہ بھی جانتے ہیں کیونکہ اوپر اللہ نے کہہ دیا ان اللہ علیم بذات الصدور، دلوں کے حال اللہ جانتے ہیں.
اللہ خود اپنے حبیب کو آگاہ فرما رہے ہیں، خبردار فرما رہے ہیں، یا ان کو اس بات کا علم دے رہے ہیں کہ محبوب یہ بولیں گے نہیں لیکن ان کے دل گواہی دیں گے کہ اللہ ہی پیدا کرنے والے ہیں۔ آگے قل الحمدللہ، کہہ دیجئے اللہ کا شکر ہے۔ یہ کس بات پہ اللہ کا شکر ہے؟ اس بات پر کہ اللہ نے ان کے دلوں کی بات اپنے حبیب کو بتا دی، ان کے دلوں کی بات حبیب کو، نمبر 1۔ نمبر 2، اس بات پر شکر ادا کیجئے کہ آپ اور آپ کے ماننے والے تو اللہ کی توحید کا جس طرح دل سے اقرار کرتے ہیں، اپنا دل سے تسلیم کرتے ہیں، ایسے ہی زبان سے بھی اقرار کرتے ہیں، اپنے جوارح سے، اپنے اعضاء سے، اپنے جسم سے اس کی اتباع کر کے بھی ظاہر کر رہے ہیں کہ ہم اللہ کو وحدہ لا شریک مانتے ہیں۔ اس پر اللہ کا شکر ادا کیجیے، اور اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کیجیے کہ آپ صراط مستقیم پر ہیں، یہ گمراہی کے راستے پر۔ اللہ اکبر، اکثرہم لا یعلمون، لیکن ان میں اکثر سمجھ نہیں رکھتے۔ اچھا اب یہ سمجھیے، اس کا ایک معنی اور بھی، اور وہ معنی یہ، محبوب آپ ان سے پوچھئے کہ زمین و آسمان کو کس نے بنایا، تو یہ پکار اٹھیں گے کہ اللہ نے۔ قول الحمدللہ، تو آپ فرمائیے، یعنی محبوب آپ ان سے کہیے کہ پھر اللہ کا شکر ادا کرو نا، جب تم مانتے ہو کہ یہ سب کچھ اللہ نے بنایا ہے تو شکر اللہ کا ادا کرو۔ اور اللہ کا شکر کیا ہے؟ اس کی وحدانیت کو تسلیم کرنا اور اس کے رسول کی رسالت کو قبول کرنا۔ لیکن فرمایا بل اکثرہم لا، اکثر لوگ باوجود اس کے کہ اقراری ہوں گے کہ یہ سب کچھ اللہ نے پیدا کیا، لیکن پھر بھی مانیں گے نہیں۔ للہ ما فی السماوات والارض ان اللہ هو الغنی الحمید، جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے اللہ ہی کا ہے، بے شک اللہ بے پرواہ اور تعریف والا ہے۔ کیا معنی؟ آسمان و زمین میں جتنی بھی مخلوقات ہیں سبھی اللہ کی ہیں۔ اللہ کسی بھی چیز کے بنانے میں، کسی بھی چیز کو دوبارہ بنانے میں، کسی بھی چیز کو فنا کرنے میں، فنا کر کے مٹانے میں، اور کسی بھی چیز کو فنا کر کے دوبارہ پیدا کرنے میں اللہ کسی کا محتاج ہے۔ ایک معنی۔ دوسرا معنی یہ، زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ اللہ کے لیے ہے اور اللہ ہی کی تعریف کرتا ہے، اور اللہ ان کی تعریف کے محتاج نہیں ہے۔ اللہ تو بذات خود تعریفوں والے ہیں، کوئی نہ تعریف کرے، ساری کائنات مل کر اللہ کی نافرمانی کرے تب بھی اللہ کو کوئی نقصان نہیں۔ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ، وہ کیسا تعریفوں والا ہے؟ اب دیکھیے، وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ۔ اس کے صاحب حمد و ثنا ہونے کی حالت یہ ہے کہ اگر یوں ہو، اگر ایسا ہو کہ زمین میں جتنے درخت ہیں سب کے سب قلم بن جائیں، والبحر یمدہ، اور سمندر سارا کا سارا کیا بن جائے؟ سیاہی بن جائے، من بعدہ سبعۃ ابحر، اور اس سمندر کے بعد، یعنی اس سمندر ایک نہیں، یہ جو موجود سمندر ہیں دنیا میں، ان سمندروں کے بعد مزید 7 سمندر، یعنی ان جیسے 7 سمندر مزید سیاہی بن جائیں، ما نفدت کلمات اللہ، اللہ کی باتیں ختم نہیں ہوں۔ اب اللہ کی باتیں ختم نہ ہونے کے 2 معنی ہیں۔ ایک معنی یہ ہے کہ اللہ کا علم ختم ہونے والا نہیں ہے، اللہ کا علم ختم ہونے والا، میرے آپ کے پاس ذخائر علم محدود ہیں، وسائل علم محدود ہیں، آلات علم محدود ہیں، اور جو معلومات ہیں وہ بھی محدود ہیں، جن سے حاصل کیا جا رہا ہے وہ بھی محدود ہے، جو حاصل ہوئی وہ بھی، یہ میرا آپ کا نہیں مسئلہ، پوری کائنات کے تمام جن و انس، تمام مخلوقات کے پاس جو جو معلومات ہیں وہ محدود ہیں۔ یہ زمین ہے نا جس کرۂ ارضی پہ ہم بسیرا ڈالے ہوئے ہیں، اس زمین کے متعلق پہلے دن سے جب سے انسان نے تحقیق کرنا شروع کی ہے اپنے اپنے زمانوں کے اعتبار سے، قرون اولیٰ سے لے کر کے آج تک تحقیق ہو رہی ہے، آج تک کسی بندے نے، کسی انسان نے اس زمین کے متعلق حتمی بات نہیں کی کہ میں اس زمین کے سارے کے سارے علوم اور فنون کو، ساری معلومات کو چھان کر کے یہ نتیجہ اخذ کر کے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، کوئی آج تک دعویٰ نہیں کر سکتا۔
کہ میں نے ساری زمین کو چھان لیا، کھنگال لیا، نہیں. اس زمین کے اندر اللہ نے کیا رکھا ہے، زمین کے فوائد کیا ہیں، زمین کے نقصانات کیا ہیں، اس میں کتنی مخلوقات بستی ہیں، اس کا رقبہ کتنا ہے، ہاں جی، اس کی وسعت کتنی ہے، اس کے اندر نرم جگہ کتنی ہے، سخت جگہ کتنی ہے، پہاڑ کتنے ہیں، پہاڑوں میں پتھر کتنے ہیں، پتھروں کے ساتھ ریت کتنی ہے، ریت کے ذرات کتنے ہیں. تو جب انسان تھوڑا سا اس گہرائی کی طرف جیسے جیسے جاتا جائے گا، عقل حیران ہو جائے گی کہ اس زمین کو کون آدمی ہے جو چھان بڑک کر سکتا ہے. زمین صرف ایک مخلوق، زمین ایک مخلوق، اس کی تحقیق آج تک کوئی نہیں کر سکا. تو دنیا میں اللہ نے مفسرین کی رائے کے مطابق 70,000 مخلوقات پیدا کی ہیں. ان 70,000 میں سے ایک مخلوق زمین، اس کی تحقیق کوئی نہیں کر سکا. یہ ہے اللہ کی معلومات، یہ ہے اللہ کی، اور اللہ کی معلومات یعنی اللہ کا علم لا محدود ہے. ما نفدت کلمات اللہ، اللہ کے علم کی بات مکمل ہو ہی نہیں سکتی. کیا معنی؟ معنی یہ کہ اللہ کے علم کو کوئی لکھ ہی نہیں سکتا. ایک معنی دیجیے. اور دوسرا معنی یہ ہے ما نفدت کلمات اللہ، اللہ کی صفات، اللہ کی علم نہیں، اللہ کی صفات. وہ قوی ہے، وہ غالب ہے، وہ منتقم ہے، وہ رحیم ہے، وہ کریم ہے، وہ سخی ہے. وہ جو صفات ہیں، صفات تو کیا، صفات میں سے کسی ایک صفت پر بھی ہم کچھ دیر سے زیادہ سوچ نہیں سکتے. نہ ہمارے پاس الفاظ ہیں، نہ ہماری سوچ ہے، نہ ہمارا علم ہے، نہ ہماری وسعت. ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ غالب ہے، حکمت والا ہے. ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدہ، تمہارا پیدا کرنا اور زندہ کرنا ایک شخص کے پیدا کرنے کی طرح ہے. اللہ کتنی اللہ پاک نے کتنی مختصر سی بات کر کے اس ارب انسانوں کے متعلق ایک چھوٹی سی بات کریں. تم سب کا پیدا کرنا، آدم سے لے کر کے آخری انسان تک سارے انسانوں کا اللہ کے لیے پیدا کرنا ایسا ہے جیسے ایک انسان کا پیدا کرنا. ان اللہ سمیع بصیر، بے شک اللہ سننے والا، دیکھنے والا ہے. الم تر ان اللہ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وسخر الشمس والقمر. یہاں پر بھی اللہ نے مظاہر قدرت کو بیان فرمایا کیا آپ نے دیکھا نہیں اللہ ہی رات کو دن میں داخل کرتا ہے، اور وہی تو ہے جو دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور اسی نے سورج اور چاند کو زیر فرمان کر رکھا ہے، یعنی مسخر کر دیا ہے. مسخر کرنے کا معنی یہاں پر کیا ہے؟ یہاں پر مسخر کرنے کا معنی یہ ہے کہ تم اس سے مستفید ہوتے ہو. کل یجری الی اجل مسمی، ہر ایک وقت مقرر تک چل رہا ہے. وان اللہ بما تعملون خبیر، اور یہ کہ اللہ تمہارے سبھی اعمال سے خبردار ہے، کوئی مشکل بات نہیں. ذالک بان اللہ هو الحق وان ما يدعون من دونه الباطل، یہ اس لیے کہ اللہ کی ذات برحق ہے، اور جن کو یہ لوگ اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ لغو اور بیکار باطل ہیں، بیکار ہیں، باطل ہیں. وان اللہ هو العلی الکبیر، اور یہ کہ اللہ ہی بڑے رتبے والے اور بڑی منزلت والے ہیں، کبریائی والے ہیں، بڑائی والے. اللہ کی ذات وہ بلند و بالا، اور جن کو یہ پوچھتے ہیں، جن کو یہ پکارتے ہیں وہ باطل. تو ایک باطل کیسے اللہ کے ساتھ مل سکتا ہے، پارٹنر ہو سکتا؟ سورۃ النحل میں اللہ تعالیٰ نے جو مثال دی ہے، ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا لا يقدر علی شیء، ایک ایسا آدمی جو غلامی کی زندگی گزار رہا ہو، جو کسی شے کا مالک نہ ہو، اللہ اس کی مثال دیتے ہیں. اور اس آدمی کی بھی مثال دیتے ہیں، وَمَن رَزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا. اس آدمی کی بھی اللہ مثال دیتے ہیں کہ جس کو ہم نے بہت سارا مال دیا، اور وہ اس کو صبح و شام ظاہر باطن یعنی چھپ کر ظاہر کر کے جو خرچ کر رہا ہے، یعنی اپنی مرضی سے اپنی چاہ سے خرچ کر رہا ہے. اب دو لوگوں کی مثال دی، ایک آدمی، دو لوگ. فرمایا ایک وہ آدمی ہے جو غلامی کی زندگی گزار رہا ہے، لا یقدر، وہ کسی شے کا مالک نہیں، کوئی حیثیت، کوئی اختیار نہیں. دوسرا وہ جس کو بہت کچھ دیا، اپنی چاہت سے خرچ کر رہا ہے. فرمایا هل یستوون، کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ تو جب یہ دونوں برابر نہیں تو اب سنیں، اللہ اس میں سمجھانا کیا چاہتے ہیں کہ میں مالک ہوں، اور جن کو تم میرا شریک سمجھ رہے ہو وہ میرے غلام ہیں. وہ کسی شے کے مالک نہیں، میں سب چیز کا مالک ہوں. تو میرے ساتھ تم ان کو برابر کر رہے ہو کہ جو کسی شے کے مالک نہیں ہیں.
عقل کے اندوز ذرا تم اپنے ارد گرد کے ماحول کو دیکھو کہ تم جن کو اپنے برابر نہیں سمجھتے کیونکہ وہ تمہارے مملوک ہوتے ہیں، اور وہ مملوک حقیقی نہیں عارضی ہیں، آج مملوک ہے تو کل کو آزاد ہو سکتے ہیں، اور جن کو تم میرا شریک اور پارٹنر سمجھتے ہو وہ میرے دائمی ابدی حقیقی مملوک ہیں، میں ان کا حقیقی مالک ہوں، کبھی بھی کسی صورت میں بھی میری ملکیت ختم نہیں ہوگی اور وہ میری مملوکیت سے نکل نہیں سکتے، اور اگر نکلنا چاہیں تو میں نے چیلنج دیا یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا، اے جنات اور انسان کی جماعت اگر تم میں طاقت ہے قوت ہے تو اللہ کی سلطنت سے باہر جا کر دیکھو، فانفذوا من اقطار السماوات والارض، زمین و آسمان سے نکل کر دکھاؤ۔ اگر اس کی بات نہیں مانتے، اس کو اپنا وحدہ لا شریک معبود نہیں سمجھتے، اس کی اقتدار سے اور اس کی سلطنت سے اور اس کی مملکت سے نکل کر کے دکھاؤ۔ لا تنفذون، اللہ فرماتے ہیں نکل نہیں سکتے، نکل کہاں جائیں گے؟ خشکی سے نکلیں گے تری میں جائیں گے، تری بھی تو اسی کی ہے، اوپر سے نکل کے نیچے جائیں گے تو نیچے تنہا طے بھی اس کی ہے، بلندی کی طرف جائیں گے تو آسمان بھی اس کا ہے، للہ ما فی السماوات والارض۔ چلیے، الم تر ان الفلک تجری فی البحر بنعمت اللہ لیریکم من آیاتہ، اس آیت کریمہ میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ کا ایک اظہار فرماتے ہیں۔ فرمایا کیا آپ نے دیکھا نہیں، یعنی کیا آپ کے علم میں نہیں، کیا آپ جانتے نہیں کس بات کو، کہ ان الفلک تجری فی البحر، کہ اللہ ہی کی مہربانی سے کشتیاں دریا میں چلتی ہیں، بنعمت اللہ، اللہ کی مہربانی سے، اللہ کی نعمت سے، اللہ کے فضل سے، اللہ کے کرم سے، اللہ کی قسم۔ اس بات پہ ذرا انسان غور کرے نا تو واقعی یہ اصل بات ہے۔ سمندر ذرا سوچئے، سمندر، لہریں، طوفان، طغیانی، اور اس سمندر کی سطح پر لاکھوں ٹن وزنی جہاز لاکھوں ٹن وزن لے کر، ان کا اپنا وزن بے انتہا، اور جو وزن ان کے اندر رکھا ہوا وہ بھی بے انتہا، یہ لے کر کے چل رہے ہیں۔ کون چلا؟ اس وزن کو ڈبو نہیں رہا کون؟ کیا ان کی صنعت اور ان کی حرفت؟ اگر ایسا تھا تو ٹائٹینک کیوں تباہ ہوا؟ جس نے وقت سفر پہ جس کے بنانے والے نے کہا تھا خدا بھی آ جائے تو اس کو ڈبو نہیں سکتا، خدا نے کہا اچھا پھر تو ڈبویا جائے گا، پھر تو ڈبو کر بتایا جائے گا کہ ہم ڈبو سکتے ہیں۔ اللہ کی قدرت کو کوئی چیلنج ہے؟ اللہ فرماتے ہیں اللہ کی نعمت سے، اللہ کے فضل سے، اللہ کے کرم سے یہ کشتیاں چل رہی ہیں، ذرا غور تو کریں اس پر۔ اگلی بات، لیریکم من آیاتی، یہ کشتیاں اللہ چلاتے ہی اس لیے تاکہ اپنی نشانیاں تمہیں دکھائیں۔ کیسی نشانیاں؟ رات کی تاریکی ہے، ہاں جی، اور اس رات کی تاریکی میں جب اوپر سے چاند کی چمک دمک بڑھتی ہے تو سمندر کی لہروں میں ایک طغیانی پیدا ہوتی ہے۔ اب اس لہروں میں جو کشتیاں اور یہ جو دریا اپنا جہاز ہیں یہ ہچکولے کھا رہے ہوتے ہیں، اللہ اکبر، ہچکولے کھا رہے ہیں، اور کیسے ہچکولے کھا رہے ہیں؟ اللہ اکبر۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بیٹے ہیں ابو جہل۔ ابو جہل اسلام کا سب سے بڑا دشمن، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا فرعون امتی، یہ میری امت کا فرعون ہے۔ فتح مکہ ہوا تو یہ بھاگ کر کے چلے گئے، مکہ مکرمہ چھوڑ کے بھاگ کے چلے گئے، اور دریا میں کشتی کے اندر سوار ہوئے، اور کچھ دیر چلنے کے بعد اب وہ لہریں اٹھیں، طوفان برپا ہوا تو کشتی ہچکولے کھانے لگ گئی۔ اس قدر طغیانی آئی کہ لوگوں نے لات، عزا، منات کو بھولنا شروع کر دیا۔ کشتی بان نے، ملاح نے کہا کہ لوگوں اس وقت صرف ایک ہی بچا سکتا ہے اور وہ ہے اللہ۔ وہ خود بھی مومن نہیں تھی، وہ نہ صرف وہی بچا سکتا ہے جس نے آسمان و زمین کو بنایا ہے، وہ ایک ہی ہے، یہ جو بت ہیں یہ نہیں بچا سکتے۔ اکرمہ کے دل پہ ضرب لگی کہ میں مکہ سے بھاگا کیوں؟ اسی دعوت کو
رد کرتے ہوئے بھاگا ہوں، اسی دعوت سے جان چھڑا کے بھاگا ہوں، اب وہی دعوت میرا یہاں بھی پیچھا کر رہی ہے۔ دل میں داعیہ پیدا ہو گیا کہ اگر میں بچ گیا، اس طغیانی سے، طوفان سے بچ گیا، سمندر کے اس پار جا کر کے جب میں پناہ لے لوں گا تو میں پھر محمد کریم کے دربار میں حاضر ہوں گا اور جا کر کے ایمان قبول کر لوں گا۔ بچ گئے۔ اللہ نے پھر توفیق ایمان نصیب فرمایا رضی اللہ تعالیٰ۔ تو بھائی اللہ فرماتے ہیں لیریکم من آیاتی، اللہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتے ہیں، طرح طرح کی نشانیاں ہیں۔ ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، بے شک اس میں ہر صبر کرنے والے، شکر کرنے والے کے لیے نشانیاں ہیں۔ کیا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ اس سمندر میں سفر کرتے ہیں ان کے اوپر بڑی ہی آزمائش اور تکلیف اور اسی طریقے سے نعمت اور راحت کے مواقع آتے رہتے ہیں، امتحان سے نکلنا، مصیبت سے نکلنا، یہ ساری چیزیں آتی رہتی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں آزمائش اور امتحان آئے تو صبر کرے، اور آزمائش اور امتحان سے نکل جائے، سے رخرو ہو جائے تو شکر ادا کرے۔ یہی فرمایا ان آیات میں، ان نشانیوں میں صبر کرنے والوں کے لیے، شکر ادا کرنے والوں کے لیے کیا ہے؟ بڑی نشانی۔ وَإِذَا غَشِيَهُم مَوْجٌ كَالظُّلَالِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ اب انسانی فطرت کو اللہ بیان فرماتے ہیں اور فرمایا جب ان پر لہریں سائبانوں کی طرح چھا جاتی ہیں تو اللہ کو پکارنے میں خالص اسی کی عبادت کرنے لگتے ہیں، یعنی اللہ کو پکارنے میں بھی خالص ہو جاتے ہیں اور اسی کی عبادت بھی کرنے لگ جاتے ہیں۔ بس اس وقت سب کچھ بھول بھلا جاتا ہے، جیسا کہ میں نے بھی واقعہ سنا ہے۔ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ۔ اب ظاہر ہے سمندر میں سفر کرنے والے دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک وہ لوگ ہیں کہ جن کا دل، جن کا ظاہر باطن اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے پہلے سے، بس کچھ غفلت کا شکار ہوتے ہیں، مزید اس میں ان کے سامنے بات واضح ہو جاتی ہے۔ کچھ وہ ہوتے ہیں جو سیاہ روح ہوتے ہیں، سیاہ دل ہوتے ہیں، وہ ان حالات سے بھی سیکھتے نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ، پھر جب ان کو اللہ نجات دے کر کے خشکی پر پہنچا دیتا ہے تو بعض انصاف پر قائم رہتے ہیں، بعض تو معتدل ہوتے ہیں، انصاف پر قائم رہتے ہیں۔ کیا معنی یہ کہ جو دعویٰ انہوں نے کیا اس دعوے کو پورا کرتے ہیں، یا تو اس کا معنی یہ ہے کہ ہوتے پہلے سے ہی مومن ہیں، وہ اپنے ایمان کو مزید مضبوط کرتے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں سمجھایا گیا کہ بعض وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے موقف پہ بعد میں پھر ڈٹے رہتے ہیں، اور بعض وہ ہوتے ہیں وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٍ، بعض وہ ہوتے ہیں جو بعد میں انکار کر دیتے ہیں۔ فرمایا انکار کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ ہماری نشانیوں سے وہی انکار کرتے ہیں جو عہد شکن اور ناشکرے ہوتے ہیں۔ یہ بات سمجھا کر کے اب پھر ایک دفعہ آخرت کی طرف متوجہ کیا جا رہا ہے کہ میرے بندو آخرت کو ذہن میں رکھ لو، یا ایھا الناس اتقوا ربکم واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولدہ، کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ فرمایا اے لوگو اپنے پروردگار سے ڈرو اور اس دن کا خوف کرو کہ نہ تو باپ اپنے بیٹے کے کچھ کام آئے گا، ولا مولود هو جاز عن والدہ شیئا، اور نہ ہی بیٹا اپنے باپ کے کچھ کام آئے گا۔ اللہ فرماتے ہیں باپ بیٹے کا کام نہیں آ سکتا، بیٹا باپ کے کام۔ شاید کریمہ میں یہی بات سمجھائی۔ اب میں آپ کو ایک بات سمجھتا ہوں، توجہ، حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی بچہ کم عمری میں فوت ہو جاتا ہے تو وہ اپنے والدین کے لیے سفارش بنے گا۔ کام آیا کہ نہیں آیا؟ بولیے کام آیا کہ نہیں آیا؟ بچہ حفظ قرآن کرے اور اس پر عمل کرے تو وہ بچہ قیامت کے دن اللہ اس کو یہ اجازت عطا فرمائیں گے کہ اس کے والدین کو ایسا تاج پہنایا جائے گا کہ جس کی چمک دمک سورج کے چمک دمک سے زیادہ ہے۔ کام آیا کہ نہیں آیا؟ یہ بچہ جس نے حفظ قرآن کیا 10 آدمیوں کو اپنے خاندان کے، وہ 10 آدمی جن کے لیے مغفرت واجب ہو، اپنا جہنم واجب ہو چکی، ان کے لیے مغفرت کا ذریعہ بنے گا، بخشش کا ذریعہ بنے گا۔ ایک شہید اپنے خاندان کے 100 آدمیوں کے لیے مغفرت اور بخشش کا ذریعہ بنے، کام تو آ گیا۔ اللہ فرماتے ہیں باپ بیٹے کے کام نہیں آئے گا، بیٹا باپ کے کام نہیں آئے گا۔ یہی بات سورہ عبس میں بھی کہی گئی، یہی بات سورہ معارج میں بھی کہی گئی۔ ہاں جی، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، ایک دوسرے سے بھاگتے پھریں گے۔ یہ کیا بات ہے؟ دو متضاد باتیں ہوگی نا۔ ایک جگہ یہ کہا جا رہا ہے، ایک طرف تو یہ کہا جا رہا ہے کوئی کسی کا کام نہیں آئے گا، دوسری طرف یہ کہا جا رہا ہے کہ نہیں، بیٹے اولاد باپ کے کام آئے گی، حافظ اپنا والدین کے کام آئے گا، شہید اپنے والدین کے کام، وغیرہ وغیرہ۔ تو دونوں باتوں میں تضاد ہے۔ جواب سمجھیے،
جواب یہ ہے کہ دو طرح کے باپ بیٹے ہوں گے، ایک وہ جو مومن نہیں ہے، دوسرے وہ جو مومن ہوں گے۔ اس آیت کریمہ میں چونکہ بات پیچھے کس کی چل رہی ہے؟ مشرکین کی۔ سمجھیے ذرا، اس آیت میں بات پیچھے کس کی چل رہی ہے؟ مشرکین کی، اور مشرکین کو ہی کہا جا رہا ہے اللہ کی طرف آ جاؤ، صبر شکر سے کام لو، ایمان پر قائم رہو، انکار مت کرو، ناشکری مت کرو، اللہ کی وحدانیت کو مان لو۔ اگر ایسا کر لو گے تو کامیاب نہیں کرو گے تو پھر یاد رکھو کفر کی حالت میں جاؤ گے تو تم باپ بیٹا ایک دوسرے کا کام نہیں آ سکتے۔ اب جناب اکرمہ اپنے کافر والد کے کام نہیں آ سکتے، سمجھے؟ باپ کافر ہو بیٹا کام نہیں آ سکتا، بیٹا کافر ہو تو باپ کام نہیں آ سکتی، یہی بات سمجھائی گئی۔ یا دونوں کافر ہو تو تب بھی تو ایک دوسرے کا کام، لیکن اگر دونوں مومن ہیں تو پھر یاد رکھیے کہ مومن کے کام آ سکتا ہے، مومن کے کام آئے گا انشاءاللہ۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں یہ بات سمجھائی ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا، مومن باپ مومن بیٹے کے لیے کہے گا کہ یا اللہ اس میرے بیٹے کو، میری خواہش میری تمنا یہ، اس کو میری اولاد کو میرے قریب کر دیجیے۔ اللہ اس کی خواہش اور تمنا کو پورا فرمائیں گے۔ اللہ اس کی خواہش اور تمنا کو اسی لیے زور دیا جاتا ہے کہ ہم نیکی کی طرف خود بھی چلیں، اپنی اولاد کو بھی چلائیں، ہم ایک دوسرے کے انشاءاللہ قیامت کے دن کام آئیں گے۔ لیکن اگر ایمان نہیں، عقائد درست نہیں، عمل صالح نہیں، پھر ایک دوسرے کا کام چلے۔ ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیات الدنیا، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، پس دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ اللہ اکبر۔ ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور نہ فریب دینے والا، یعنی شیطان بھی تمہیں یہ دنیا کی زندگی میں بھی دھوکہ نہ ڈالے، اور شیطان بھی تمہیں فریب میں اور دھوکے میں نہ ڈال دے اللہ کے بارے میں۔ کسی طرح کا کوئی فریب شیطان تمہیں دے کر کے خراب نہ کر دے۔ ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور شیطان بھی تمہیں اللہ کے حق میں کسی دھوکے میں نہ ڈال دے۔ اس آیت کریمہ میں یہ سمجھایا گیا کہ دنیا کے اندر اتنا مصروف مت ہو، اتنا مگن مت ہو کہ اللہ کو بھول جاؤ اور کفر اختیار کر دو، اور شیطان کی پیروی کرنے سے بچو۔ لا تتبعوا خطوات الشیطان، بار بار کہا گیا، انہ لکم عدو مبین، تمہارا کھلا دشمن ہے۔ بات ختم۔ آخری آیت، اس سورہ مبارکہ کی آخری آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مغیبات کا ذکر کیا ہے۔ مغیبات کا مطلب یہ ہے کہ چند ایسی باتیں جو کہ غیب سے تعلق رکھتی ہیں، اللہ نے ان کا ذکر کیا۔ پہلی بات تو یہ سمجھیے کہ اللہ کے لیے کوئی بات غیب نہیں، ایک بات۔ دوسری بات، اللہ کے سوا سب کے لیے بہت ساری چیزیں غائب ہیں، سب کے لیے، نبیوں کے لیے، غیر نبی کے لیے، ہر ایک کے لیے بہت ساری چیزیں کیا ہیں؟ غائب ہیں۔ ایسے ہی انبیاء علیہ السلام کے لیے، اولیاء کے لیے، دوسرے انسانوں کے لیے بہت ساری چیزیں پوشیدہ ہوتی ہیں اور بہت ساری چیزیں ظاہر ہوتی ہیں۔ تو پوشیدہ چیزیں ہر ایک کے لیے بہت زیادہ ہیں۔ قرآن نے یہاں پر 5 چیزوں کو بیان کیا کہ 5 چیزیں مغیبات میں سے ہیں، حالانکہ مغیبات میں سے بہت ساری ہیں، لیکن خصوصی طور پر 5 کو ذکر کیا، وجہ میں عرض کرتا ہوں۔ یہ 2 تمیزی بات سمجھ آ گئی۔ ایک بات، اللہ کے لیے غیب چیز کوئی بھی، چھپی چیز کوئی بھی، انسانوں کے لیے، مخلوق کے لیے بہت ساری چیزیں چھپی ہوئی ہیں۔ اب تیسری بات سمجھیے، اس آیت کریمہ کا پس منظر سمجھ لیں تاکہ جلدی سے بات ختم ہو جائے۔ اس آیت کریمہ کا پس منظر یہ ہے کہ ایک شخص تھا، اس کا نام ہے حارث ابن عمر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر خدمت ہوا اور آ کر کے پہلا سوال یہ کیا، اے محمد، آپ کہتے ہو قیامت تو قیامت کب آئے گی؟ دن وقت متعین کریں، سال بتائیں۔ مطلب یہ تھا قیامت کب آئے گی۔ نمبر 2، یہ بتائیں کہ میں نے کھیتی باڑی کا کام کرتا ہوں، مجھے اپنی فصل کے لیے بارش کی ضرورت ہے، پانی کی ضرورت ہے، بتائیں بارش کب ہوگی؟ کھیتی کرنا چاہتا ہوں، فصل کو میں مطلب کوئی بیج ڈال کے فصل اگانا چاہتا ہوں، تو اس کے لیے مجھے بتائیں۔ ظاہر ہے وہ سمندری اور نہری پانی تو تھا نہیں ان کے پاس، ٹیوب ویل تو تھا نہیں، وہ آسمانی اور بارانی پانی کا ہی انتظار کرتے تھے۔ تو کہنے لگا کہ اے محمد بتائیے کہ پھر بارش کب ہوگی تاکہ میں اس کے مطابق بیج ڈالوں، ہل چلاؤں۔ تیسری بات، میری بیوی حاملہ ہے، مجھے بتائیے کہ میرے ہاں بچہ پیدا ہوگا یا بچی پیدا ہوگی۔ چوتھی بات، پچھلے کام تو میں جانتا ہوں کہ میں نے کل کیا کیا تھا کیا نہیں کیا تھا، وہ تو میں آپ کو بتا سکتا ہوں، لیکن آنے والے کل میں نے کیا کرنا ہے یہ ذرا مجھے بتا دیجیے۔
اور آخری بات یہ بتائیں کہ آپ کہتے ہیں مرنا ہے، مرنا تو ہم سب نے ہے، واقعی مرنا تو ہے، لیکن میں نے کس زمین پہ مرنا ہے؟ کیونکہ میں سفر کرتا رہتا ہوں، ہاں جی، تو مجھے بتائیے کہ میں سفر کی حالت میں مروں گا، کسی تجارت والی جگہ پہ مروں گا، یا یہاں اپنے شہر مکہ میں مروں گا؟ ابھی اس نے سوالات کیے، اللہ پاک نے اس کے سوالات کو مد نظر رکھ کر کے ان 5 باتوں کا ذکر کیا ہے۔ اب سمجھ میں مغیبات تو بہت زیادہ ہیں، لیکن 5 کو کیوں ذکر کیا؟ اصل میں اس کا پس منظر ہے، پس منظر کو سمجھیں تو پھر آپ، لیکن ان 5 باتوں کو کر کے بتایا کیا گیا؟ ان 5 باتوں کو کر کے یہ بتایا گیا کہ اگر قیامت کا تحقیقی علم اللہ نے کسی کو نہیں دیا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ قیامت ہوگی نہیں۔ اگر بارش کے متعلق قطعی علم اللہ نے کسی کو دیا نہیں، تو اس کا مطلب ہے نہیں کہ بارش ہوگی نہیں۔ ماں کے رحم میں کیا ہے تحقیقی بات کسی کو اگر نہیں بتائی، تو اس کا مطلب نہیں کہ اولاد نہیں ہوگی۔ اگر یہ پتہ نہیں تو یقینی طور پہ کہ کل کیا ہونا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کل کو کام کاج کرنا ہی چھوڑ دو، یا کہ تم کام کاج کر ہی نہیں سکو گے، کوئی تمہارا عمل ہوگا ہی نہیں، یا تم سے کوئی کام صادر ہی نہیں ہوگا، نہیں۔ اور جہاں تک مرنے کی بات ہے، تو اگر کسی کو یہ پتہ نہیں کہ اس نے کس زمین میں مرنا ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ مرنا ہی نہیں ہے، مرنا تو ہے بہرحال۔ ان اللہ علیم الخبیر، اللہ علم والے خبیر، یہ بات سمجھ لیجیے۔ اب یہ بات اگلی بات بھی سمجھ لیجیے کہ غیب 2 طرح کا ہوتا ہے، غیب 2 طرح کا ہوتا ہے۔ یہ ہمارے لیے، اللہ کے لیے نہیں، میں نے پہلے کہہ دیا، غیب ہمارے لیے 2 طرح کا ہے۔ اگر ان 2 طرح کے غیوبات کو سمجھنا ہے تو آپ قصہ موسیٰ و خضر سمجھ لیجیے۔ ایک قصے کی طرف اشارہ کیا، بات سمجھ میں آ جائے گی۔ دیکھیے، ایک مغیبات وہ ہیں جو احکامات سے تعلق رکھتے ہیں، ایک مغیبات وہ ہیں جو اکوان سے، تکوینی امور سے تعلق رکھتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ اللہ نے اپنے بندوں میں سے انبیاء علیہ السلام کو مغیبات کی پہلی قسم ان کی امت کی ضرورت کے مطابق 100% عطا فرمائی۔ جملے پہ غور کیجیے گا، مغیبات کی پہلی قسم کیا ہے؟ احکامات، کیا ہے؟ جن پر چل کر قوم نے کامیاب ہونا ہے، انسان نے کامیاب ہونا ہے۔ نبی کے ذریعے سے احکامات ملتے ہیں، اور نبی کو احکامات کون دیتا ہے؟ اللہ، بذریعہ وہی۔ تو اللہ نے نبی کو، یعنی ہر نبی کو تمامی احکامات جو اس قوم کی، اس ملت کی، اس امت کی ضرورت تھی، اللہ نے تمام کے تمام احکامات عطا فرمائے۔ کوئی ایک حکم بھی اللہ نے روکا نہیں، ہر حکم عطا فرمایا۔ تو یہ اللہ کے لیے، اللہ کے سامنے، اللہ کی طرف سے نبیوں کے لیے ایسا غیبی علم تھا کہ جو پہلے اللہ کے نبیوں کو معلوم نہیں تھا، لیکن اللہ کے عطا کرنے سے وہ معلوم ہو گیا۔ قرآن پاک نے یہی کہا، الا من ارتضی من رسول، سورہ جن میں کہا گیا کہ اللہ کے سوا غیب کا علم کوئی نہیں رکھتا سوائے اس کے جس کو اللہ اپنے رسولوں میں سے چن لے۔ یہ ہے وہ بات۔ یہاں لوگ دھوکہ دیتے ہیں کہ جی رسولوں کو سارا علم ہے، سارا علم نہیں۔ رسولوں کو احکامات سے متعلق اللہ نے 100% علم عطا فرمایا ہے، کوئی بات اللہ نے چھپائی نہیں، کیونکہ امت کی ہدایت کا وہ ذریعہ ہے۔ اب دوسری قسم، تکوینی امور۔ تکوینی امور یہی ہیں، کیسے کیا ہونا ہے، کیا نہیں ہونا، کیسے زلزلہ آنا ہے، کب آنا ہے، کس وقت آنا ہے، کب بارش برسنی ہے، کتنی برسنی ہے، کیوں برسنی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ تکوینی امور ہیں۔ کون آدمی نیک ہے، کون بد ہے، کس کو چھوڑنا ہے، کس کو مارنا ہے، کس کو جلانا ہے، کس کو جو ہے وہ بسانا ہے، سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ہے۔ لیکن اللہ نے یہ علم کسی کو کلی طور پر نہیں دیا، کسی کو کلی طور پر نہیں دیا، بلکہ جزوی طور پر بھی بہت کم لوگوں کو علم ہوا۔ اب آپ دیکھیے، موسیٰ علیہ السلام دعویٰ کرتے ہیں کہ جو پوچھنا ہے آج پوچھ لو، آج سب کچھ بتاؤں گا۔ اللہ کو یہ ادا پسند نہ آئی، سوال ہوا، موسیٰ علیہ السلام جواب نہ دے سکے، پھر سوال ہوا، پھر سوال ہوا، جواب نہیں دے سکے۔ حکم ہوا کہ اے موسیٰ آپ علم کا جو دعویٰ رکھتے ہیں، اس دعوے میں آپ پیچھے رہ گئے۔ اب آپ ہمارے ایک بندے کے پاس جائیے اور جا کر کے وہاں ان سے پتہ کیجئے، ان کو دیکھیے، ہم نے ان کو علم دیا ہے۔ جو علم اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو دیا تھا وہ علم تھا احکام و شرائع کا علم، وہ 100% تھا۔ سوالات تکوینی امور سے متعلق تھے، موسیٰ علیہ السلام جواب نہ دے سکے۔ موسیٰ علیہ السلام گئے خضر علیہ السلام کے پاس،
اور ان سے جا کر کے کہا کہ میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں وغیرہ وغیرہ. انہوں نے 3 کام کیے, تینوں کام موسیٰ علیہ السلام کی سمجھ میں نہیں آئے. موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ انہوں نے کہا میں بتاتا ہوں لیکن اب آپ میرے ساتھ رہ نہیں سکتے. جب بتائے تو موسیٰ علیہ السلام کی سمجھ میں آ گئی کہ اچھا یہ ایسا ہوا, لیکن انہوں نے ساتھ نہیں رکھا. اب حضرت علیہ السلام نے جو علوم بتائے تھے, جو چیزیں بتائی تھی, ان کا تعلق احکامات سے نہیں تھا. اگر احکامات کی بات ہوتی تو بچے کو قتل کرنا یہ کیا تھا؟ قتل تھا. تو قتل کی سزا کیا ہے؟ قتل ہے. کشتی کو نقصان پہنچانا کیا ہے؟ ظلم ہے. اور ظلم کی سزا کیا ہے؟ سخت سزا ہے وغیرہ وغیرہ. اب یہ شرعی امور نہیں تھے, یہ تکوینی امور تھے. تکوینی امور میں سے کچھ اللہ نے خضر علیہ السلام کو دیے, موسیٰ علیہ السلام کے پاس نہیں تھے. موسیٰ علیہ السلام کو احکامات سے متعلق سارے علوم تھے, لیکن تکوینی علوم. یہی بات یہاں سمجھائی گئی کہ اے محبوب آپ لوگوں کو بتا دیجئے کہ یہ جو آدمی حارث ابن عمر آ کر سوال کر رہا ہے یہ تکوینی امور سے متعلق ہے, اور تکوینی امور کو اللہ ہی جانتے ہیں, اللہ کے سوا کوئی بھی. اتنی بات سمجھ گئی. اب غیب کیا ہوگا؟ غیب وہ ہر وہ چیز ہوگی جس کو آلات کے ذریعے سے, کتابوں کے ذریعے سے, کسی کے بتانے کے ذریعے سے, کسی چیز کو سوچنے کے ذریعے سے, کچھ مشاہدات کے ذریعے سے حاصل نہ کیا جا سکتا ہو. یعنی کسی کو جس کو حاصل کرنے کا کوئی ذریعہ نہ ہو, وہ چیز کیا ہوگی؟ غیب. اگر آلات کے ذریعے سے, الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے سے, پیمائش کے ذریعے سے, ہوا کے دباؤ کے ذریعے سے, ہوا کے رخ کے ذریعے سے خبر بندہ جان لے, کچھ علم جان لے کہ اس رخ سے بارش آئے گی اور فلاں 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 وقت میں اتنی بارش کا امکان ہے, یہ ساری چیز اگر یہ بتا دیتا ہے, کبھی سچ ہو جاتی ہے کبھی جھوٹ ہو جاتی ہے, تو یہ علم غیب نہیں ہے, کیونکہ آلات کے ذریعے سے جانا. اگر علم غیب کو اس انداز میں دیکھا جائے تو پھر ایمان, اور اگر علم غیب کو اس انداز میں دیکھا جائے کہ اس آیت کریمہ میں اللہ نے ان 5 چیزوں کو بیان فرمایا اور ان 5 چیزوں کے متعلق یہ فرمایا کہ ان 5 چیزوں کے بارے میں کلی علم اللہ کو ہے, اللہ کے پاس ہے, اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں. الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے سے, ان چیزوں کے ذریعے سے کلی علم حاصل نہیں ہوتا. زیادہ سے زیادہ اتنا پتہ چل جائے گا کہ بچہ ہے یا بچی ہے, سالم ہے یا مطلب معذور ہے, اس میں نقص. لیکن یہ تو نہیں بتایا جا سکتا کہ یہ بچہ بعد کو کتنا عرصہ زندہ رہے گا, کتنا عرصہ زندہ نہیں رہے گا, نیک ہوگا بد ہوگا, ماں باپ کا فرمان بردار ہوگا نافرمان ہوگا, یہ تو نہیں بتایا جا سکتا نا. بس اسی سے سمجھ لیجئے کلی علم اللہ کے پاس ہے, جزوی اگر علم کسی کے پاس آ جاتا ہے اس کا انکار قرآن پاک نے نہیں کیا. ان اللہ عنده علم الساعہ, اللہ ہی کو قیامت کا علم ہے, یعنی مکمل علم. وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ, اور وہی می برساتا ہے, یعنی اس بات کا علم بھی اللہ کے پاس ہے کہ میں نے می یعنی بادل کب کس وقت کتنی سینٹی میٹر اور کتنے انچ اور یہ جو ہے نا کتنے قطر برسانا ہے, یہ اللہ ہی کو علم ہے. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ, اور وہی حاملہ کے پیٹ کی چیزوں کو جانتا ہے, یعنی ماں کے رحم میں جو کچھ ہے وہ اللہ جانتا ہے. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا, اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کل کو کیا کام کرے گا, اللہ جانتا ہے وہ کیا کام کرے گا. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ, اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کس سرزمین میں اسے موت آئے گی. وہ سلیمان علیہ السلام کے پاس ایک آدمی فرشتہ آیا, اس آدمی کو غور سے حیرت سے اور غضب سے دیکھ رہا ہے. اس آدمی کی نگاہ بھی پڑ گئی فرشتے پر. فوراً کہا سلیمان علیہ السلام سے, اے سلیمان مجھے دور کہیں پہنچوا دیجیے. ہواؤں کو حکم کیا, جنات کو کہا کہ اس کو لے جاؤ, چلے گئے. سلیمان علیہ السلام فرشتے سے پوچھتے کیا ماجرا ہے, تم اس کو بڑے غور سے دیکھ رہے تھے اور وہ بھی دور. کہا جی بات دراصل یہی ہے, اللہ نے کچھ لمحے کے بعد اس کی روح قبض کرنے کا مجھے حکم کیا ہوا. اب یہ بیٹھا ہوا یہاں ہے اور روح اس کی قبض ہونی ہے سرزمین ہند کے فلاں فلاں پہاڑ پر. اتنا فاصلہ, میں سوچ رہا تھا یہ کیسے وہاں پہنچے گا, تو میں اس کو ابھی حیرت سے دیکھ رہا تھا. اللہ نے اس کے دل میں بات ڈال دی, اس نے آپ کو کہا اور آپ نے اس کو وہاں پہنچا دیا. اب میں جا رہا ہوں. ان اللہ علیم الخبیر, بے شک اللہ ہی جاننے والا خبردار ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.